السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ملک احمد یار آوان ہیں اسلام آباد سے۔ سوال ان کا بہت لمبا ہے لیکن اس کی سمری اتنی ہے کہ پاکستان میں جو لوٹا گیری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ان کا سوال ہے، سندھ ہاؤس لوٹے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور آخری جملہ ان کا یہ کیسا آئین ہے جس کی بنیاد میں اصول، منطق اور نہ ہی اخلاقیات موجود ہیں۔ آوان صاحب، ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں، لفظ کیا لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں، تو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سچ جانا تھا۔ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ آئین ہے جس کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس آئین کی کیا اوقات، کیا حیثیت، کن لوگوں کو بنا ہوا؟ قرآن پاک رب العالمین کی، خالق و مالک و رازق کی آخری کتاب، پہنچی کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کے تھرو، ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ تو یہ جو چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا ہے، کبھی آپ پڑھیں، میرے ادھر ریک پہ بالکل علیحدہ پڑا ہے آئین، مجھے تو وہ عوام کے لیے ایک لطیفہ لگتا ہے۔ کبھی آئین اتنی سی کتاب ہے، پڑھ کے تو دیکھیں، وہ تو جب سے بنا تب سے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بنانے والوں نے دھجیاں اڑائی ہیں اس کی، اس لیے۔ اور یہ لوٹے، یہ سارا پرانا کاروبار ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مرض یہ پری میچور ڈیموکریسی ہے۔ ہم نے صدیوں کی غلامی دیکھی، ہم رعایا تھے۔ سلاطین دہلی سے شروع ہوئے، مغلوں تک آئے، پھر فرنگیوں تک آئے، اس کے بعد ایک اعلان ہوا آزاد ہو گئے۔ آزاد نہیں، آج بھی رعایا کو شہری بنانے کے لیے اس ملک کی بدماشیاں، یہ لفظ ان کے لیے پہلی بار میں نے استعمال کیا تھا، اشرافیہ کے لیے، انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ ماں باپ سے لے کے ریاست تک کا کام ہوتا ہے آدمیوں کو انسان بنانا، وہ نہیں ہے۔ ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں۔ اس جانور کے بارے میں آپ کیا کہو گے جس نے نوزائیدہ بچی مار دی اور پھر اپنی بیوی مار دی، حالانکہ اس کم ظرف کو، کم عقل کو یہ نہیں پتا تھا کہ جینڈر کا تعین مرد کرتا ہے، عورت صرف کیری کرتی ہے۔ بہرحال اس لیے چھوڑیں، یہ خدا جانے کب تک، جب تک یہاں وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، یہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ کب سے سنتے آ رہے ہیں، قبر کنارے پہنچ گئے ہم لوگ، جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ لوٹا گیریاں، یہ بکاؤ، بے ضمیر، یہ اسی طرح کا کلچر ہے۔ تو یہاں اور ایک اور بات، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی پیورٹی ہوگی، جہاں دودھ خالص نہیں ملتا، بچے کی خوراک، جہاں مرچیں خالص نہیں، ہلدی خالص نہیں، بیسن خالص نہیں، یہ لوگ کیسے خالص ہو سکتے ہیں؟ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور آخری بات، یہ حضور کا فرمان ہے، جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے